بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود السلام۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ اللہ کے حکم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے اس ٹاپک سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ذو الحجہ، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اس کو محرم، رجب، شعبان اور رمضان کی طرح حرمت، عزت، رحمت اور برکتوں والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں لڑائی جھگڑا یا قتل و غارت کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں عشر ذی الحجہ سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے بلکہ اپنی جان و مال قربان کر دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے 7 دنوں میں جمعہ کو اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو، پھر رمضان کے 3 عشروں میں عشرہ آخرت کو خاص فضیلت بخشی ہے، اس طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو بھی فضیلت و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا گیا ہے، اور اس لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندہ ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ان میں جو عمل بھی کیا جائے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا، اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ یہ وہ مبارک و بعظمت دن ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں آتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس سے مراد اکثر علماء اور مفسرین کے نزدیک ذو الحجہ کے یہی 10 روز ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جہاد بھی نہیں، وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے۔ کا مطلب یہ ہے، اگر جہاد ایسا ہو جس میں جان و مال سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا جائے اور جہاد کرنے والا شخص شہادت پائے، تو وہ جہاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام اور ان کی راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ پھر ان میں بالخصوص 8ویں، 9ویں اور 10ویں تاریخ کی راتیں اور بھی اہم ہیں۔ پھر ان میں بقرعید کی شب، جو عشرہ ذی الحجہ کی آخری شب ہے، اور بھی اہم رات ہے، مگر افسوس کہ ہم ان سب برکتوں سے محروم ہیں، اور نہ صرف محروم بلکہ اس مبارک شب کو لغویات، فضول باتوں، لایانی کاموں اور طرح طرح کے کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ اکثر لوگ ٹی وی پروگرام دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ ٹی وی متعدد مفاسد اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس مقدس رات میں اس لعنت پر مبتلا ہونا اس کے گناہوں کو اور بھی سخت کر دیتا ہے۔ بعض لوگ اس مبارک رات میں بازاروں کی سجاوٹ اور خریداروں کی کثرت دیکھنے کے لیے بازاروں میں جا کر تفریح کرتے ہیں، جبکہ بازار زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بدتر اور بری جگہ ہے۔ لہٰذا اس مبارک رات میں بجائے کچھ عبادات کرنے کے بازار میں وقت ضائع کرنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے بالکل محروم کرنا ہے۔ الفرض یہ 10 دن اور راتیں بڑی بابرکت ہیں، لہٰذا بندہ مومن جس کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور حصول جنت ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی نادر موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے۔ اس کو بے حد غنیمت سمجھا جائے۔ فضول و لایانی کاموں سے پرہیز کر کے ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت، ذکر و تلاوت، تسبیح و مناجات اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا ہم پر تو اپنا رحم و کرم فرما اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔